بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. رواہ الترمذی. بڑی اہم بات اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات جو کہ ظاہر کے خلاف ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا جیسا ہم سوچتے ہیں، لیکن دراصل ہوتا وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل میں اللہ نے تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے، اور ایسا ہو کے رہے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے کوئی کتنا ہی آگے چلا جائے، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے. چنانچہ لیکن ظاہر میں نظر آتا ہے کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ محسوس بھی ظاہر میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل نقصان ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلبی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کے نیک اعمال سے نیت آخرت کی ہو تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، یعنی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اس کو اطمینان خاطر بخشتے ہیں، یعنی اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ ذلیل اور خوار سمجھتا ہے دنیا کو، یعنی دنیا کو بڑا حقیر سا سمجھتا ہے. اور جس شخص کی نیت اعمال خیر سے دنیا کا حاصل کرنا ہو، من كانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ، تو اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیتے ہیں. وشتت علیہ امرہ، اور اس کا معاملہ بڑا مشکل کر دیتے ہیں، اس کو پریشانی کا شکار رکھتے ہیں. ولا یأتیہ منہا، اور اس کے پاس کوئی زائد مال نہیں آتا، الا ما کتب لہ، جتنا اللہ نے لکھا ہے بس اتنا آتا ہے. عام حالات میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ دین سے جڑتے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اپنی نیت کو ٹٹولنا شریعت میں بہت بڑا کام ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے. تو انسان اپنی نیت کو ٹٹولتا ہے. کئی سال ہو گئے، 15-16 سال مدرسہ اور دینی لوگ ان سے جڑے ہوئے، بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں. خانقاہ کس لیے آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے دوستی کریں گے، ان سے بزنس ملے گا. ٹوپی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہے، تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہاں جتنے امیر لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم دین کے کام میں لگے رہیں، تو ان سے پیسے لے کے پراپرٹی کا کام کیا ہے، ان سے پیسے لے کے کوئی کاروبار کیا اور پیسے ہتھیا کے چلے گئے. کتنے واقعات پاکستان میں ہوئے، ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ، اس نوعیت کے واقعات ہوئے کہ وہ دین میں آئے، ٹوپی رکھی، داڑھی رکھی، نمازی بنے، اعتکاف بیٹھے، جماعتوں میں گئے، خانقاہوں میں آئے، مدرسوں میں جڑے. اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں پیسوں والے، ان کے ساتھ جوڑ اور ٹانکا لگایا جائے، اور جوڑ اور ٹانکا لگانے کے بعد پیسے جمع کیے جائیں. بہت سے لوگ ہیں جی ہم اس علاقے کی مسجد بنا رہے ہیں، ہم اس علاقے کی مسجد، یار اتنا نیک آدمی ہے مسجد بنا رہا ہے، چلو اسی کے کاروبار میں پیسے ڈالنے چاہیے. وہ انویسٹمنٹ گھیرنے کے لیے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ گھیرنے کے لیے داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے ہوتا ہے. خود ہماری ملاقات ہوئی ایک ایسے ٹھیکیدار سے جو کہ کام کرتا تھا، وہ جناب اس کے حالات سامنے آئے تو کہتے ہیں داڑھی ٹوپی رکھی اس لیے تاکہ لوگ اعتماد کریں، ورنہ سادہ آدمی پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. کہتے ہیں اچھا یہ داڑھی ٹوپی والا آدمی ہے، اس پہ بھروسہ کرو. تو اس نے داڑھی ٹوپی اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ اس کو نیک سمجھے، اس پہ بھروسہ کریں اور اس کے کاروبار میں شریک ہوں، اس کے کاروبار کی انویسٹمنٹ بڑھائیں، اس کے اوپر اعتماد کریں، اس کو قرضہ دیں، اس کو پیسے دیں. اور ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے. اللہ
معاف کرے ہمارے مدرسے والوں کو، علماء کرام میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، قرائے کرام میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو آڑ بنا کے کبھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی گھر کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی کس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور سب کچھ بنا اپنا گھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ نام لیول دین کا لگایا ہوا، جی قاری صاحب ہیں، جی یہ صاحب ہیں، جی وہ صاحب ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے پیسے مار کے بھاگ گئے، لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گیا، اور صرف وہ دوسروں کو، جی میرے گھر میں اتنا فقر ہے، میری بیوی بیمار ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، کچھ زکوٰۃ میں سے پیسے دے دیں، کچھ اس میں سے۔ یہ تو اتنے واقعات آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نے گننا ہی چھوڑ دیا، کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے دست دراز کر رہے ہیں کہ جی مجھے کچھ پیسے دے دو، دین کو آڑ بنا کے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں جی نیک ہے، مدرسے کا آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے تو دے دو اس کو پیسے، یہ نہیں پتا اس نے ہر جگہ دکان کھولی ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ الفقر بین عینی، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر رکھتے ہیں، جو کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ساری دنیا کے سامنے اس کا فقر ہوتا ہے، وہ خود فقیری میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، سمجھ رہے بڑے پیسے آ رہے ہیں، سمجھ رہے لوگ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ لوگ مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں محض اس وجہ سے تاکہ میں 4 مسجدیں بنا رہا ہوں، میں 5 مسجدیں بنا رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، ٹھیکیدار بڑا شریف آدمی ہے، کہ لوگ اس سے مسجدیں بنواتے ہیں، چلو ہم بھی اس سے اپنا کام کرواتے ہیں، اور وہ آدھے پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے، یا آدھے پیسے لے کر پھر درمیان میں ایسا دھوکہ کرتا ہے کہ لوگ بیچنے پہ مجبور، درمیان میں بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، اور جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ ان سے پیسے اینٹ لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں۔ تو جو دین کو آڑ بناتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پیسہ کمانے کے لیے دین کو آڑ بنا لیا، اب ہمیشہ فقیر رہے گا، اب ہمیشہ دوسروں سے مانگتا رہے گا۔ ارے کوئی اور ذریعہ استعمال کرے، کوئی جائز ذریعہ استعمال کرے، جائز آمدن استعمال کرے، لیکن دین کو آڑ بنایا پیسہ کمانے کے لیے، دین کو آڑ بنایا ہے، داڑھی اور ٹوپی کو آڑ بنایا ہے۔ داڑھی اور ٹوپی اس لیے نہیں رکھی کہ نیک بنوں، نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ میرے ذمہ فرض تھا، بس دکھانے کے لیے پڑھ دیا کہ دیکھو میں پکا نمازی ہوں، میں اتنا ایماندار ہوں کہ جب میں نماز پوری کرتا ہوں تو دیگر کام کیسے پورے کرتا ہوں گا۔ لیکن وہ کیا کر رہا تھا؟ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو جس نے ان چیزوں کو سہارا بنایا تو جعل اللہ الفقر بین عینی، ساری زندگی غریب رہے گا، ساری زندگی فقیر، فقر مطلب مانگتا رہے گا، ساری زندگی فقیر۔ یہ ہماری اردو زبان میں فقیر کو مانگتا کہتے ہیں، تو یہ عربی میں فقر کہتے ہیں کہ ایسے کو مفلس اور کلاش کو، کہ جو ہمیشہ مفلس اور کلاش رہے، ہمیشہ بھیک منگا رہے، بھکاری رہے، تو یہ ساری زندگی ایسا رہے گا۔ چنانچہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے دین کو آڑ نہیں بنانا چاہیے، علم کو آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ دینی مراکز کو، تبلیغی جماعت ہے اور مدارس ہیں، ان کو آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ خود ہماری خانقاہ میں حضرت اتنا فائدہ ہوا اور پورے بیان میں روتے رہے، 4 دن میں مقرب ترین اور سب سے آگے اور شیخ کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، اور 4 دن میں بڑے عالم کے اتنا قریب چلے گئے جتنا 10 سال والے بھی قریب نہیں ہے، اور اس کے چند عرصے کے بعد جیب صاف کی اور چلے گئے۔ اس کے چند عرصے کے بعد کئی لوگوں سے قرضے لیے کہ پیر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مقرب ہے، پیر صاحب کا بڑا مقرب ہے، شکایت لگا دے گا۔ تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ہوشیار کر دیا، سمجھا دیا کہ دین کو آڑ بناؤ گے، وقتی طور پر تو تمہیں پیسہ مل جائے گا، وقتی طور پر تو تم امیر ہو جاؤ گے، لیکن ساری زندگی منگتے رہو گے، ساری زندگی بھیک منگے رہو گے۔ اللہ ہم سب کی ایسے معاملات سے اور ایسی بے قدری سے حفاظت فرمائے۔